الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. انسانیت کے عقائد اور احوا آج کا ہمارا موضوع ہے قرآنی مضامین کی اس سیریز میں. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی ہے، ایک ہی خالق ہے، اسی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، لیکن تم میں سے کوئی کافر ہے تو کوئی مومن ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس مینلی صرف دو ہی اصناف ہیں انسانوں کی، کافر اور مومن. مومن ایک متعین حقیقت ہے اور وہ کوئی بہت مختلف قسم کی نہیں ہوتی ہے. ایک ہی ایمان، ایک ہی حقیقت ہے، ایک متعین کردار ہے، ایک متعین تصور حیات ہے، ایک متعین طرز زندگی ہے. تو اس کو ہم ایمان کہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہم مومن کہتے ہیں. گو مومن ایک فرد کی سطح پر ہوتا ہے اور ایک معاشرے کی اور جماعت کی سطح پر ہوتا ہے. جماعت یہ کہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن ہے یہ بہت اہم کہ جماعت، کیونکہ انسان کا وجود ایک انفرادی سطح رکھتا ہے تو ایک جماعت کی سطح رکھتا ہے. جماعت جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے سوسائٹی، ایک وسیع سطح پر انسانوں کا اکٹھ جو کہ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے بعض معانی کو عملی صورت دیتا ہے. اور وہ بندگی کے وہ معانی کبھی وجود نہیں پا سکتے جب تک کہ یہ ایمان جماعت کی سطح پر ظاہر نہ ہو. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان دو فریقوں میں تقسیم کرتا ہے اور قرآن مجید کا یہ موضوع شروع سے لے کر آخر تک مسلسل چلتا ہے، مومن ورسز کافر. اور یہ نہایت اہم ہے. ایمان ورسز کفر صرف نہیں بلکہ مومن ورسز کافر، کیونکہ ایمان ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے یا کفر ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے. ایمان انسان ہی کی کسی حالت کا نام ہے، تو جب وہ ایمان کسی انسانی حالت میں پایا جائے گا تو اس کو ہم مومن کہیں گے. اور کفر ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، مگر وہ جب کسی انسانی صورت میں پایا جائے گا تو اس کا کوئی وجود ہوگا، تو ایسے فرد اور ایسی جماعت کو ہم کافر کہیں گے. اور یہ اصطلاحات کبھی متروک نہیں ہوں گی، یہ کبھی موقوف نہیں ہوں گی، ازل سے لے کر ابد تک چلیں گی. تو قرآن مجید کا یہ جو ہے مومن اور کافر کا یہ ایک مسلسل ایک موازنہ، مطلب ہر سطح پر، ہر اینگل سے، ہر انداز میں، وہ کبھی جنگوں کی صورت میں چلا جاتا ہے، کبھی خون ریزی کی شکل میں چلا جاتا ہے. اس دنیا کے اندر یہ قتال اور یہ مخاصمت اور یہ عداوت اور یہ اختلاف جو ملتوں کا ہے اس کی صورت میں چلا جاتا ہے. تو یہی ہوتے ہوتے پھر آخرت میں جنت اور دوزخ کی صورت میں تقسیم ہو جاتا ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے، فریقاً ہدیٰ و فریقاً حق علیہم الضلالہ. ایک فریق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ایک وہ ہے کہ جس پر ضلالت اور گمراہی کی بات سچی ہو گئی ہے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیاطین کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا اولیاء بنا لیا ہے. اب یہاں سے جو ہے وہ ایک اور حقیقت واضح ہوتی ہے. یہ جو ہم نے کہا ہے کہ انسانیت کے عقائد اور احوا یہ سارے کے سارے متعلق ہیں اس بات سے کہ اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی سرپرستی کو چھوڑ کر ان شیاطین کو اپنا سرپرست اور اپنا ولی اور اپنا کارساز اور اپنا ہادی اور اپنا رہنما بنا لیا جائے. تو وہاں سے جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایمان تو ایک متعین حقیقت ہے، مگر پھر آگے کفر جو ہے اور کافر، ان کے پھر بے شمار رنگ ہیں، ان کے پھر بے شمار مجموعے ہیں، ان کے بے شمار آگے فردر ڈویژنز ہیں، تقسیمات ہیں، تصنیفات ہیں. ان کی تصنیف عربی میں صنف کو کہتے ہیں.
تو لیکن یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ ایک چیز پر اکٹھے ہیں کہ ان کا بلی اور کارساز شیاطین ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، جبکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کسی اور رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ دراصل یہ جو ملتوں کا جو یہ فرق ہے، معبودوں کا یہ جو فرق ہے، شریعتوں کا پھر یہ جو فرق آ گیا ہے، یہ سارے کا سارا ایک چیز پر ہے کہ کس آدمی نے اللہ کو معبود کے طور پر پکڑا، مطلب کس بندے نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور صحیح طریقے سے اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ. یہ جو عقیدتیں ہیں یہ ملتوں کو بنا دیتی ہیں. جس کے ساتھ بھی آپ نے ایسی عقیدت کی جو اللہ تعالیٰ کی عقیدت پر غالب آ گئے، معاذ اللہ تعالیٰ کی عقیدت پر جو ہے وہ چھا گئی، تو وہ ایک نئے راستے کو، نئی ملت کو، نئے طریقے کو جنم دے دیں. تو ایسے لوگ ہیں جو ایسے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ اس کے ہمسر پکڑتے ہیں. ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے ان کے دل تڑپتے ہیں، مطلب بدبختی کی انتہا ہے. ایسے دل تڑپتے ہیں ایسی ہستیوں کے لیے کحب اللہ، جیسے مومنوں کے اللہ کے لیے دل تڑپتے ہیں. مطلب خالق حقیقی ہے، سب نعمتوں کا مالک ہے. تو آپ دیکھیں کبھی کسی مطلب صالح بندے کو سجدہ کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رات کا قرآن پڑھنا جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے عزیز المرجل، جیسے وہ ہنڈیا جو ہے وہ ابلنے کی آواز آ رہی تھی. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب استغفر اللہ چیختے نہیں تھے، چلاتے نہیں تھے، کوئی مطلب آوازیں بلند نہیں کرتے تھے. وہ جو تھا نا وہ آواز بھی مطلب گلے سے نہیں، وہ سینے سے برآمد ہو رہی ہوتی ہے. وہ صحیح وہ جو ایک جو ہے نا وہ پھوٹ کر ایک محبت اور ایک گرویدگی اور ایک عقیدت وہ جو ملی ہوئی ہے ساتھ خوف کے اور اللہ تعالیٰ کا ایک ڈر ہے اور اس کا عزت اور اس کا دبدبہ اور اس کا احترام ہے. تو ملی جلی وہ کیفیت ہے کہ وہ جو ہے وہ آ رہی ہے. تو یہ وہ بدبخت ہیں جو اسی چیز کو غیر اللہ کے لیے پھیر دیتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ مومنوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے کہیں قوی تر ہوتی ہے. تو تب یہ فرمایا کہ جب انہوں نے شرک کی بنیاد جو ہے نا اصل میں یہی عقیدت ہے، وہ کسی چیز سے ہو جائے، وہ آپ کو قوم سے ہو جائے، وہ آپ کو ملک سے ہو جائے، وہ آپ کو دھرتی سے ہو جائے، وہ دیش سے ہو جائے، جس کی بھی حرمت پہ کٹ مرنے کو جی چاہے وہ آپ کا معبود ہے. جس بھی چیز کی حرمت پہ کٹ مرنے کو، فدا ہو جانے کو، قربان ہو جانے کو، دنیا کو تہس نہس کر دینے کو اس کی حرمت کے لیے اور اس کی عزت اور وقار کے لیے وہ آپ کا معبود ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، توحید جو ہے وہ یہ جو چیز ہے کٹ مرنا کسی کی حرمت پہ، کسی کی کبریائی پہ، کسی کی شان پہ، تو یہ مومن صرف اللہ کو یہ حق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کٹ مرتے ہیں اور یہی مطلب ان کی حیثیت ہے. باقی سب چیزیں جو ہے نا مٹی کی ہیں، مٹی میں مل جائیں گی. تو یہ جو انسانوں کے معبودات، انسانوں کے مذاہب، انسانوں کے ادیان، انسانوں کی ملتیں، سب کی سب وہ کہتے ہیں کہ اصل میں عقیدت پر اور محبت پر رکھی گئی ہے، گرویدگی پر رکھی گئی ہے. انسانیت کی تاریخ میں پہلا جو شرک ہوا ہے وہ عقیدت میں، محبت میں، گرویدگی میں ہوا ہے. نوح علیہ السلام کی وہ قوم کا جو قصہ ہم نے سنا ہوا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ صالحین تھے، وہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو لوگوں نے جو ہے وہ ان کو بڑھانا چڑھانا شروع کیا رفتہ رفتہ. پھر ان کی یادوں کے لیے ان کی مورتیاں بنا لیں، ان کے بت بنا لیے، یہاں تک کہ ان کو پوجنے کی نوبت آ گئی. تو سب سے مطلب یہ جو ہے محبتوں کا، قربانیوں کا محور اللہ تعالیٰ کو رکھنا، یہ ایک طریقہ ہے. اور اس کے بجائے پھر اب اللہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی ایک چیز نہیں ہوگی، ہزاروں انداز ہوں گے، ہزاروں دیویاں، ہزاروں بت، ہزاروں شیاطین، ہزاروں یہ جو یہ قومیتیں، یہ وطنیتیں، اس طرح کی چیزیں اس کی جگہ لے لیتی ہیں. تو یہ ہے اصل میں قرآن مقدمہ انسانیت کو تقسیم کرنے کا. ومن سورۃ یونس میں موضوع آتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ. ایسے لوگ یقیناً یہاں پر ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایسے ہیں جو کہ اس پر ایمان لانے والے نہیں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. تو
اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر یہ جھٹلانے پر ہی آمادہ ہیں تو ظاہر ہے وہ فیصلے تو ابھی نہیں ہونے ہیں. اور یہ ایک وہ چیز ہے جو کسی وقت مومن کو پریشان بھی کرتی ہے، مومن کو جو ہے وہ کچوکے بھی لگاتی ہے، اس کو جلد بازی پر بھی آمادہ کرتی ہے کہ بھی جب اتنی بڑی سچائی ہے اللہ رب العزت، اس کی ذات، اس کی شان، اس کی توحید، اس کی عبادت، معبود ہونے کا حق، ساری کائنات اتنی بڑی ہے، تو پھر یہ لوگ جو ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ پھر وہ مطلب کھاتے پیتے وہ ہیں. تو مومن کو یعنی وہ جو سچا مومن ہے حقیقت یہ ہے اس کے لیے ناقابل برداشت تو یہ ہوتا ہی ہے، لیکن پریشان کرنے کی بھی قابل ہے. تو کہا کہ نہیں، یہ صبر کرنے کی بات ہے. تو ان کو چھوڑ دو پھر ان کے حال میں. فقل لی عملی، ان سے کہو میرا عمل میرے لیے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارا عمل تمہارے لیے، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بالکل بری اور بیزار ہوں، میرا کوئی ناتا تعلق نہیں، البتہ تمہارے ان اعمال سے، تمہارا یہ جو دستور ہے، تمہارا یہ جو مذہب، تمہارا یہ جو طرز حیات ہے، میرا اس سے ناتا کچھ نہیں ہے. البتہ جتنا اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں پر رکھنے والا ہے، جتنی دیر تمہیں ٹائم دینے والا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے معاملات میں دخل اندازی دینے والے. تو فرمایا کہ یہ جو چیز ہے دراصل کچھ نفوس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں دینا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، باقاعدہ سنتے ہیں نبی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر وہ سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ جو ہے ہی بہرا، کیا تم اس کو سنا لو گے؟ وہ اس نے اتنا زیادہ کسی باطل معبود کے ساتھ، کسی باطل طرز حیات کے ساتھ اس نے ایسا گہرا رشتہ جوڑا ہوا ہے کہ جتنا مرضی قرآن سنا لو، جتنے مرضی پردے ہٹا کر تم خدا کی یہ حیثیت، خدا کی یہ شان ان کو دکھا دو، بتا دو، وہ بہرا ہے، تو ان پر اثر ہونے والا. تو مطلب یہاں تک چلی جاتا ہے انسان جب کفر کی راستے پر پختہ ہو جاتا ہے. وَلَوْ كَانُوا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تیری طرف کو. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا تو اندھوں کو ہدایت دے سکتا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ دیکھنے پر آمادہ نہ بھی ہوں. سورۃ یاسین میں جو ہے وہ یہی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ایمان کی نظر بار بار اس کو دیکھتی ہے اور اس کو ناقابل قبول جانتی ہے. یا حسرتاً علی العباد، اے افسوس بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس جو بھی رسول آیا ان کا یہ استہزاء کرتے رہے. اب یہ جو کفار جو ہیں قرآن مقدمے کے تحت جو کافر لوگ ہیں، کبھی ان کی اصل بنیاد رسولوں کا انکار ہے، رسولوں کا استہزاء اور رسولوں کا استخفاف ہے. تو فرمایا کہ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، سورۃ المؤمنون میں، کہ ہر امت کو ہم نے کچھ وقت دیا ہے. بات اتنی سی ہے، ہر جماعت کو، ہر انسانی جماعت، ہر تہذیب کو، ہر قوم کو ہم کچھ وقت دیتے ہیں. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے آگے گزر سکتی ہے نہ اس سے پیچھے رہ سکتی ہے. اپنے وقت پہ اس نے آنا ہے اور اپنے وقت پہ پھر اس نے چلے جانا ہے اور اس کا قصہ تمام ہو جانا ہے. فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے رسولوں کا تانتا لگا دیا. کلما جاء امت رسولها کذبوه، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. تو یہ جو کفر کے جو مذاہب ہیں اس کی بنیاد رسولوں کی تکذیب ہے اور ایمان کی بنیاد رسولوں کی تصدیق ہے. باقی جتنی وہ الہیات سے متعلق، وہ آخرت سے متعلق، وہ فرشتوں سے متعلق، وہ آخرت اور ثواب اور عقاب سے متعلق جتنی بھی حقیقتیں ساری کی ساری آپ کو ایک مصدر سے ملتی ہیں، اور وہ اس مصدر کا نام ہے رسالت، اس مصدر کا نام ہے نبوتیں، وہ رسول ہیں. تو یہاں سے یہ جماعتیں الگ ہوتی ہیں. رسولوں کے ساتھ کیا رویہ رہا انسانی جماعتوں کا. البتہ انسانوں کی ایک حالت کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ معاملہ کس طرح ہوتا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو ایک خاص درجے کی سنجیدگی سے نہیں لیا جائے گا تو اس وقت تک ہدایت کا وہ جو عمل ہے وہ پرورش نہیں پائے گا.
حقیقت ایک تو وہ ہے نا کہ جو حتیٰ کہ مسلمانوں میں سے بھی جو بالکل جو ان کا کچھ تعلق دین ایمان کے ساتھ نہیں ہوتا، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے قطعی طور پر کوئی توجہ نہیں دی ہے اللہ رسولوں کی لائی ہوئی جو ہدایت ہے۔ تو فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ان کا حساب بالکل قریب آیا پڑا ہے مگر مکمل طور پر اپنی مستی میں گم ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، یہ ان کے دل جو ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، رسول کہتے ہیں یہ ہے رسول تمہارے جیسا ہی تو ہے۔ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، یہ سورۃ الانبیاء کا جو تقریباً پہلا پورا رکوع ہے، یہ وہ اسکیچ پورا کھینچتا ہے کہ جو کفر کی جیسی بدبختی کو، کفر جیسی ایک مصیبت کو اس زمین میں پنپنے کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تو سورۃ الانبیاء کے پہلا رکوع پورا ہی دیکھ لینے کے لائق ہے۔ اچھا، انسانوں کا جو یہ مختلف اپنی ملتیں اور اپنے مذہب اختیار کرنا انبیاء کی شریعتوں کو چھوڑ کر، اس کی ایک بہت بڑی بنیاد قرآن مجید کا یہ مضمون بہت زیادہ دہرایا جاتا ہے، وہ ہے کہ آبا کا دین اختیار کرنا، ماحول کا دین اختیار کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف کو اشارہ کیا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ہر نو مولود اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ تو ماحول کی کرپشن، ماحول کا اثر جو کہ وہ کر دیتا ہے، ماحول نے اب وہ چیزیں ڈیولپ کر لی ہوتی ہیں، اب جیسے وہ ذرائع مطلب ابلاغ ہو گئے ہیں، تعلیم بنیادی طور پر آبا کے دین کو، آبا کے طرز حیات کو، ان کے معیاروں کو ایک نسل سے اگلی نسل تک منتقل کرنے کا یہ جو عمل ہے، اس کے تقریباً آپ یہ کہہ لیجئے کہ دو ہی ذرائع جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، ایک کا نام ہے تعلیم اور ایک کا نام ہے ابلاغ۔ اینڈ بائی دا وے عربی میں ابلاغ کو بھی اعلام کہتے ہیں، تو ایک ہے تعلیم جو ایجوکیشن ہے اور ایک ہے اعلام جس کو آپ میڈیا کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی ذرائع ہیں۔ تو یہ یعنی ٹھیک ہے کہ پرانے زمانے میں یہ جو تعلیم ہوتی تھی کہ آبا کا جو سارا کچھ ورثہ ہے وہ اگلی نسل کو انجیکٹ کرنا، ان کے پاس بھی جو بھی طریقے تھے وہ اختیار کرتے تھے۔ اچھا، تو آج کے دور میں بھی یہ ہیں۔ تو دراصل یہ دیکھنا ہے کہ انبیاء کے خصوم اس زمانے میں کون سے ہیں۔ تو جب ہم نے کہا کہ انسانی عقائد اور انسانی احواء اور انسانی نظریات اور فلسفے، تو یہ سارے کے سارے اس میں آپ نے دیکھنا یہی کہ انبیاء کے خصوم کون ہیں۔ مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم اور ابلاغ یہ کوئی چھوٹا بت ہے، یہ کوئی چھوٹا شر ہے۔ مطلب اگر تو یہ تعلیم اور ابلاغ انبیاء کے تابع ہیں پھر تو ظاہر ہے کہ مطلب ان سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ انبیاء کے تابع نہیں ہیں تو یہ باقاعدہ کفر کو انسانی دماغوں کے اندر راسخ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ایک نسل کا سارا کفر جو ہے اور اس کو بھی کچھ مزید اضافہ کر کے تو اگلے نسل کو منتقل کر دیتا ہے۔ تو یہ جو چیز چلتی ہے، تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی ایک چیز آئی ہے، اللہ نے اتاری ہے، ما انزل اللہ تمہارے پاس نہیں تھی، یہ تو بات صحیح ہے، تمہارے پاس نہیں تھی، تمہارے آباء و اجداد کے پاس نہیں تھی، یہ تمہارا کلچر نہیں تھا، یہ تمہاری تہذیب نہیں تھی، یہ تمہارا سماج نہیں تھا، وہ تمہارا سماج، تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب، یہ سارا کچھ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو آؤ ایک چیز اللہ نے اتاری ہے تم پر، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو پیروی کریں گے اسی چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ تمہارے ان باپ داداؤں کو شیطان جو ہے وہ اپنی طرف دعوت دیتا رہا ہو، شیطان نے ان کو اپنا ہم خیال بنا رکھا ہوا ہو، پھر بھی تو اب کیا کریں جی، ہمارا ایک دستور ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے۔ یہ فخر کرنا آبا پر جبکہ آبا ہدایت یافتہ نہ ہوں، مطلب وہ ایک اور چیز ہے کہ یہ ایک طرف یوسف علیہ السلام ہے، آپ دیکھتے ہیں جیل میں قید خانے میں بیٹھے ہیں، تو وہاں پر وہ ظاہر ہے انہوں نے ان کو وہ تعبیر بتانی ہے
تو تھوڑا سا اس سے پہلے تعارف بھی کروا رہے ہیں نا، جو انہوں نے خواب پوچھا ہے، تو فرما رہے کہ واتبعت آبائی، ہاں ایک آبا یہ ہیں، وہ کون سے آبا ہوتے ہیں؟ واتبعت آبائی ملت ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ہاں اسحاق اور یعقوب اور ابراہیم جیسے آبا ہوں تو سبحان اللہ، پھر تو مطلب ہے کہ بات ہی گیا ہے۔ تو یا تو بھئی یہ ہو کہ یہ جو تم، آپ کو تھوڑی سی نا حیرت ہوتی ہے، بار بار رونا، یہ تعلیم، وہ جی یہ تعلیم کے دشمن، کیا پاگل سمجھتے ہو تم؟ تعلیم کے دشمن ہے؟ کون سی تعلیم کے دشمن ہے؟ کیا ہے وہ تعلیم؟ اس کا موجد کون ہے؟ اس کا مؤسس کون ہے؟ اس کو ڈیزائن کس نے کیا ہوا ہے؟ اس سے کیا تعلق ہے؟ تعلیم تو تعلیم ہوتی ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس کو پاگل بنانے، کس کو بیوقوف بنانے؟ تعلیم کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہے آبا کے دین کو ایک نسل سے اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے؟ یہ تو پڑی ہے باقاعدہ، وہ کیپسول میں بھرا ہوا کفر ہے، یہ کیپسول میں بھری ہوئی یہ جاہلیت تو ہے جو آپ ہمیں کھلانا چاہ رہے ہیں، تعلیم۔ اور وہی پھر وہ آخری درجے کی او جی اللہ تعالیٰ نے بھی تعلیم کا بہت ذکر کیا۔ خدا کے بندے، کس تعلیم کا ذکر کیا ہے؟ اس تعلیم کا جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواتی ہے، وہ تعلیم، اس کی بات کی ہے نا، وہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتی ہے۔ تو یہ تو مطلب وہ ہے کہ ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد لعبادت رب العباد، ہم تو نکلے ہیں لوگوں کو، عباد کو عباد کی عبادت سے نکال کر رب العباد کی عبادت میں دینے کے لیے۔ وہ تو تعلیم پھر اور ہے، وہ تو مطلب وہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نکال کر غیر اللہ، ہزاروں فلسفے، ہزاروں نام، ہزاروں جو ہے اس کے خوبصورت عنوان ہیں، ٹائٹلز ہیں مختلف، لیکن اس کی حقیقت ایک ہے کہ مین میڈ جو بھی فلسفیز ہیں، مین میڈ جو تھاٹس ہیں، مطلب ان کے لیے آپ لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے آبا کی پیروی، تو قرآن مجید کا مقدمہ ہے، اتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اور اس کی باقاعدہ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں ہیمرنگ وہ کی ہے۔ اچھا، یہ ہدایت سے ہٹنا، مختلف دھرم اور مذاہب بننا، اس کا ایک تو یہی ہے کہ سرے سے آپ کے آبا جاہلیت پر ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے، اور اس مضمون کو بھی متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کے پاس کتاب آ گئی ہے اور کتاب آنے کے بعد پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ انہوں نے نہیں افتراق کیا، نہیں یہ ٹولے ٹولے، فرقے فلسفے اور مختلف قسم کے دھرم یہ نہیں بنے مگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب آ جانے کے بعد۔ تو یہ مطلب حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی ہدایت دی ہے انسانوں کو، لیکن اس پر کچھ وقت گزرنے کے بعد لوگوں نے اس ہدایت کے ہوتے ہوئے یا تو اس کو سرے سے پسے پش ڈال دیا، یا اس ہدایت کو بھی اپنی احوا کے تابع کرنے کی کوشش کی، پھر اس پر جو کتاب پر ہاتھ صاف کیا، کبھی اس کی کانٹ چھانٹ کی، کبھی اس کے اندر تحریف جو ہے وہ لفظی کی، اور تو کبھی تحریف معنوی کی، اس کو مسخ کیا کتاب کو، اس کا عطیہ پانچا کر دیا، اور اس سے کچھ بنا کر۔ تو انسان کی احوا جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی وحی سے جان چھڑانے کے لیے، رستے توڑوانے کے لیے مسلسل تیار ہوتی ہیں، اور شیاطین ہمیشہ ہی ان کو مختلف چیزیں جو ہیں وہ بنا کر تیار کر کے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں گے جی ہم نے کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک کتاب ہے، تو آپ کے گمراہ ہو جانے کے تمام کے تمام امکانات ختم ہو گئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب ہونے کے باوجود آپ گمراہ ہوں، کتاب ہونے کے باوجود آپ راستے سے ہٹے ہوئے ہوں اور جہنم کے راستے پر ہوں۔ تو یہ بھی ایک ضلالت کا ایک موڈ ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے۔ ہم نے صرف اس سے ایک منتخب ایک آیت پڑھی ہے، ورنہ یہ مضمون بہت بار بار جو ہے وہ آیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو آیات ہم نے اس مضمون پر لی ہیں آپ کے پاس ہوں گی، رویوں کے حوالے سے بھی وہ کیا ہے کہ انسانی احوا جو ہیں وہ رویوں کے اندر بھی بولتی ہیں، کسی کی ترجیحات کچھ ہیں تو کسی کی ترجیحات کچھ ہیں۔ تو حضرات ادیان جو ہیں، دین وہ انسانوں کی ترجیحات بنانے کے لیے بھی آیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے بھی ہیں جو ان کا سب طلب ہے ہی دنیا، خدایا دنیا دے دے، خدایا دنیا دے دے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے،
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنہ وفي الآخرة حسنہ، دنیا میں بھی خیر مانگتے ہیں، آخرت بھی خیر مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت کی خیر مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے، بظاہر تو مطلب آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ انسان مانگ رہا ہے، اپنی ایک چیز مانگ رہا ہے، مگر یہ مانگنے کے لیے جو اس کو جو شعور چاہیے تھا تو وہ کس نے دیا ہے؟ وہ دین نے دیا ہے۔ تو دین جو ہے انسان کی ترجیحات اور انسان کی طلب اور انسان کی جو مانگ ہے اس کو بھی ڈیزائن کرتا ہے اور اس کو بھی اس کے لیے تشکیل دیتا ہے۔ اب یہ سورۃ البقرہ میں یہ جو حج کے بعد کی حج کا ذکر ہے نا، وہاں کے بعد کی کوئی 8-10 آیتیں جو ہیں رویوں اور ترجیحات کے حوالے سے یہ بیان ہوا۔ من الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه۔ تو یہ ان آیات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رویے بھی جو ہیں وہ کس طریقے سے خواہشات، اہوا اور عقائد سے متاثر ہو کر شیپ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد میرا خیال ہمارا آخری اس موضوع سے متعلقہ چیز جو ہے وہ ہے ایک اور موڈ ہے یہ اہوا کے عمل آنے کا اور ہدایت سے ہٹنے کا، اور وہ ہے نفاق، منافقت۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله۔ یہ مطلب دعویٰ ایمان کا ہے، لیکن جب ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش کی تو کہے جی مطلب ہے کہ بالکل سر پیر بدل گئے، اور انسانوں سے یوں ڈرے اور انسانوں کی دی ہوئی آزمائش سے یوں ڈرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہی لوگ ہیں جو پھر بیوقوف بھی بناتے ہیں مومنوں کو بھی، ان کا خیال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک تصور ہے، یخادعون اللہ، یعنی ان کو اتنا تو ہو کہ یہ اللہ کوئی ہستی ہے، ایسے اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک کو اپنے تئیں معاذ اللہ بیوقوف بناتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک طریقہ ہے ہدایت سے ہٹنے کا۔ تو اس میں دعویٰ بندے کا ایمان کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان ہوتا نہیں ہے، اور یہ ایک انتہائی گمراہ کن چیز ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ صحابہ، وہ مجھے یاد نہیں ہے کون سا تابعی کہتا ہے کہ میں نے اتنے صحابہ کو دیکھا جن میں، اور اچھے ان میں سے بڑے بڑے، ہر صحابی کو اپنے بارے میں نفاق سے میں نے ڈرتے ہوئے پایا۔ وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ میں منافق نہ ہوں۔ آپ ذرا تصور کر لیں کہ مطلب کیسے کیسے ایمان، کیسے کیسے انہوں نے جہاد کیے، کیسے کیسے جو ہے وہ خطرات میں کودے ایمان کی بنیاد پر، اس کے باوجود ان کو یہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے میرا ایمان سچا ایمان نہ ہو۔ اگر جو ایمان سچا نہیں ہے تو پھر وہ نفاق کا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اصل سچے ایمان کی نشانی ہی یہ ہے کہ اس ایمان والا نفاق سے بہت ڈرتا ہوگا، اور جو بندہ جتنا مطمئن ہو کہ بھی میرے اندر کیا نفاق ہے، منافقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان سچا نہیں ہے۔ تو جو ایمان بہت زیادہ آپ کو ڈرا دے نفاق سے، کہتے ہیں کہ وہ سچا ایمان ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی مسلیڈنگ چیز ہے کہ بندے کا دعویٰ تو ایک ہو لیکن حقیقت میں وہ چیز نہ ہو۔ تو یہ چند موضوعات تھے جو انسانی احوا اور رویوں اور مذاہب کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔